نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روحانیت میں لفظ راز بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آخر یہ راز ہے کیا؟ اس کی اہمیت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ قرآن میں اس راز کو علم لدنی کہا گیا ہے۔ علم لدنی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ علم لدنی کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ سے اس علم کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے جواب دیا، یہ وہ راز ہے جو میرے اور میرے خاص بندے کے درمیان ہے اور کسی فرشتے کو اس میں دخل نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ علم ہے جو بنا جبرائیل کے واسطے سے اترتا ہے، یعنی ایسا علم بھی ہے جو وحی کے علاوہ اور اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں کے دل پر اتارتا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمہم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اہل راز ہی اہل معرفت ہیں، یعنی جو یہ راز جانتے ہیں اصل میں وہ معرفت خداوندی سے واقف ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کا مل جانا یا ان کو پا لینا اصل میں اللہ کے راز سے واقف ہو جانا ہے۔ رب مت ڈھونڈو، رہبر ڈھونڈو، کیونکہ اگر رہبر مل جائے تو وہ اللہ سے ملوا دے گا۔ جب سب کچھ مرشد سے ہی ملنا ہے، مرشد ہی اللہ اور بندے کے سارے راز اور نیاز کا مالک ہے، تو پھر کیوں نہ مرشد کو ہی سب کچھ سمجھا جائے اور مرشد کے تصور کو اس حد تک لیا جائے کہ ان کے سوا کچھ اور نظر نہ آئے۔ قرآن میں ہے کہ جس طرف دیکھو میں وہی نظر آؤں گا، تو وہ نگاہ چاہیے جو سب طرف مالک کو دیکھ سکے۔ مالک اللہ رب العزت سب کو اہل راز کامل مرشد بیت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔